السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی جماعت کے متعلق وہ 6 صفات جو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی ہے، ان 6 صفات میں سے آج ہم اس ویڈیو کے اندر صفت نمبر 4 اکرام مسلم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ایمان، نماز، علم اور ذکر کے بارے میں ہم لوگوں نے تذکرہ کیا تھا۔ آج اس ویڈیو کے اندر اکرام مسلم کا مذاکرہ ہم کریں گے۔ دیکھیے، اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے اور اکرام مسلم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ خاص طور سے ہمارے اندر اور عام طور سے پوری امت کے اندر جوڑ پیدا ہو جائے۔ امت کا ہر ایک مسلمان ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائے، ہر ایک مسلمان کے اخلاق بہتر ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بڑے کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ تو اکرام مسلم کا مقصد یہی ہے کہ ہر ایک مسلمان ایک دوسرے کے حقوق کو جان جان کر ادا کرنے والا بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں۔ اس میں پہلا حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے، انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے اندر شریک ہو۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہر ایک مسلمان کے حقوق کو جان جان کر ادا کرنا ہے۔ اگر والدین ہیں تو والدین کے حقوق کو بھی جان جان کر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے حقوق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابیہ عورت آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میری شادی ہونے والی ہے اور میرے شوہر کے کیا کیا حقوق میرے اوپر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے شوہر کے پورے جسم کے اوپر پھنسی پھوڑے ہو جائے اور اس کے اندر پیپ بھر جائے اور پیپ جو ہے رسنا شروع ہو جائے، پھوڑے پھنسی پھوٹ جائے اور اس کے اندر سے پیپ نکل کر بہنا شروع ہو جائے اور تو اپنی زبان کے ذریعے سے اسے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، تب بھی تو اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بارے میں بھی یہ کہا کہ تمہاری بیویاں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا ہوا قیدی ہے اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیدی کے بارے میں تم سے پوچھ کریں گے۔ والدین کے حقوق بھی بتائے، شوہر اور بیوی کے حقوق بھی بتائے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اولاد کے حقوق کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم اور تربیت سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں پر اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے تو اسے چاہیے کہ اس کا بہترین نام رکھے۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ اس کو اچھی تعلیم اور تربیت دے اور اس کا اچھی جگہ کے اوپر نکاح کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بھی بتایا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان اور ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کے پڑوسی بھوکے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کر کے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا، یہ خدشہ ہونے لگا کہ اب جو ہے وراثت کے مال کے اندر جو ہے پڑوسیوں کو حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ مجھے اتنا جو ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے رہے۔ تو ہر ایک کے حقوق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اب اس کے اندر 2 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کو جان جان کر ادا کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے بچنا۔ ایک تو حقوق کو ادا کرنا ہے، والدین کے حقوق کو ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے، اور جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسے نعمت دی ہے تو اولاد کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو نفع پہنچانا اور اس کے بعد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، مسلمان کون ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو نہ اپنی زبان سے اور نہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف دے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں جو ہے تاکید فرمائی ہے، اور حدیث کے اندر بھی ہمیں کچھ اس طریقے سے ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی مدد کرے اور مدد کی وجہ سے وہ مدد کرے اور مدد کے اندر چلنا شروع کرے تو اسے ہر قدم کے اوپر 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث کے اندر بہت سے فضائل جو ہے مسلمان کی مدد کے بارے میں اور مسلمان کے حقوق کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ اکرام مسلم کا مقصد ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے والے بن جائے، امت کے اندر جوڑ پیدا ہو جائے، اور جو ہے ایک دوسرے کی تعظیم کرنے والے بن جائے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائے۔ اب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر کیسے آئے گی؟ اس کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ وہ 3 لائن کی محنت کون سی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ فضائل کے حلقوں کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا، اور دوسری محنت یہ ہے کہ امت کے اندر چل پھر کر اکرام مسلم کی دعوت دینا، اور تیسری محنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر اکرام مسلم کی حقیقت کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا۔ تو یہ 3 لائن کی محنت ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اور یہ اکرام مسلم کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔